ایک ملکہ جس کے سامنے بادشاہ جھکتے تھے، جس کی سلطنت سونے، جواہرات اور طاقت سے بھری ہوئی تھی، مگر آج وہ حیرت سے ایک محل کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا اور اچانک اپنا لباس اوپر اٹھا لیا، کیونکہ اسے لگا کہ اس کے سامنے پانی کا گہرا تالاب ہے، لیکن وہ پانی نہیں تھا، وہ شفاف شیشہ تھا۔ آخر کون تھا وہ بادشاہ جس کے پاس ایسی طاقت، ایسی حکمت اور ایسی سلطنت تھی کہ انسان ہی نہیں، جنات، پرندے اور ہوائیں بھی اس کے تابع تھیں؟ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا بلقیس کی ایمان تک پہنچنے کی حیرت انگیز داستان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم نبی جنہیں ایسی بادشاہت عطا ہوئی جو نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، سورہ نمل آیت نمبر 15۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، وہ نبی بھی تھے، منصف بھی اور اللہ کے عاجز بندے بھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اللہ نے انہیں انسانوں، جنات، پرندوں اور ہواؤں پر اختیار عطا فرمایا تھا۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جنات ان کے لیے عظیم عمارتیں بناتے اور پرندے ان کے لشکر کا حصہ تھے، مگر اتنی عظیم طاقت کے باوجود ان کے دل میں تکبر نہیں تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ صرف ایک پرندہ نہیں تھا، بلکہ ایک ذمہ دار سپاہی تھا۔ کچھ دیر بعد ہدہد واپس آیا اور ایسی خبر سنائی جس نے پوری کہانی بدل دی۔ ہدہد کی آواز، میں سبا سے خبر لایا ہوں، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کے پاس بڑی شان و شوکت ہے اور اس کا تخت بہت عظیم ہے۔ پھر ہدہد نے وہ بات کہی جس نے حضرت سلیمان کو فکر میں ڈال دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورہ نمل آیت نمبر 23-24۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو فوراً لشکر کے لے کر لیتے، لیکن ایک نبی کی پہلی دعوت جنگ نہیں، ہدایت ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا، مختصر مگر طاقت اور توحید سے بھرپور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ، سورہ نمل آیت نمبر 30-31۔ تفسیر ابن کثیر بیان کرتی ہے کہ یہ قرآن میں نقل ہونے والا سب سے عظیم تاریخی خط تھا۔ جب ملکہ بلقیس نے خط پڑھا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا، میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا ہے۔ بلقیس صرف طاقتور نہیں تھی بلکہ عقل مند بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جنگ سلطنتیں تباہ کر دیتی ہے۔ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں، سورہ نمل آیت نمبر 34۔ یہ جملہ اس کی سیاسی سمجھداری کو ظاہر کرتا ہے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحفے بھیجے۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ یہ بھی دنیا کے بادشاہوں کی طرح دولت چاہتے ہوں گے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے بدل دینا چاہتی ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے دیے سے بہتر ہے، سورہ نمل آیت نمبر 36۔ یہاں دنیا اور نبوت کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تحفوں سے خوش ہوتے ہیں، مگر اللہ کے نبی ہدایت چاہتے ہیں۔ جب بلقیس نے خود آنے کا فیصلہ کیا تو حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں فرمایا، تم میں کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ مگر پھر ایک ایسی شخص نے
جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہا میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور اگلے ہی لمحے بلقیس کا عظیم تخت حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ اللہ کی عطا کردہ خاص کرامت تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو محل میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اسے لگا کہ اس کے سامنے پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنا لباس اوپر اٹھایا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ شیشے سے بنا ہوا ہموار محل ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 44۔ بلقیس حیران رہ گئی۔ یہ صرف ایک محل نہیں تھا، یہ انسان کو اپنی کمزوری یاد دلانے والے منظر تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جس بادشاہ کے پاس ایسی طاقت ہے وہ عام انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی لمحے بلقیس کا غرور ٹوٹ گیا۔ اس سے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہوں گی۔ سورہ نمل آیت نمبر 44۔ یہ صرف ایک عورت کے ایمان لانے کی کہانی نہیں، یہ تکبر کے ٹوٹنے کی کہانی ہے۔ یہ اس حقیقت کی کہانی ہے کہ جب انسان سچائی کو پہچان لیتا ہے تو دل خود جھک جاتا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ طاقت انسان کو مغرور نہیں بنانی چاہیے۔ اصل عظمت اللہ کی اطاعت میں ہے۔ حکمت جنگ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو جنگ کرتے، مگر انہوں نے دعوت، حکمت اور کردار سے دل جیت لیا۔ ایک بادشاہ جس کے قدموں کے نیچے جنات تھے، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی تھیں، مگر یہی عظیم نبی ایک دن ایک چھوٹی سی چونٹی کی آواز سن کر مسکرا دیے۔ آخر اس چونٹی نے کیا کہا تھا؟ حضرت سلیمان نے اس سے کیا سبق لیا؟ اگلی قسط حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کا حیرت انگیز واقعہ ہوگی۔ تصور کیجئے ایک ایسا لشکر جو انسانوں، جنات اور پرندوں پر مشتمل ہے، جو پہاڑوں کو ہلا دینے والی شان کے ساتھ ایک وسیع وادی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اسی لمحے زمین کے ایک چھوٹے سے کونے میں ایک ننھی سی چونٹی اپنی پوری بستی کے درمیان چیخ کر کہتی ہے اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند دے۔ اور وہ لمحہ جب ایک نبی کی بادشاہی اور ایک چونٹی کی زندگی ایک ہی سانس میں آ جاتی ہے۔ قرآن کریم اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور مخلوقات کی زبان سمجھنے کا علم عطا کیا گیا تھا۔ سورہ نمل آیت نمبر 17 تا 19۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایسا لشکر جو صرف طاقت نہیں بلکہ نظم و حکمت کی علامت تھا۔ جنات، انسان اور پرندے سب ایک ترتیب میں چل رہے تھے۔ یہ وہ بادشاہی تھی جو دنیا کی کسی سلطنت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ تھی۔ اسی دوران ایک چونٹی اپنی قوم کو خطرہ محسوس کرتی ہے۔ وہ خوف زدہ نہیں بلکہ ذمہ دار ہے۔ وہ اپنی پوری قوم کی حفاظت چاہتی ہے، اور وہ چیخ کر سب کو متنبہ کرتی ہے۔ یہ منظر بتایا ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو شعور اور نظام عطا کیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی تو وہ مسکرا دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہنس پڑے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ یہ مسکراہٹ تکبر کی نہیں تھی بلکہ عاجزی کی تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مخلوقات کی زبان سمجھنے کی خاص نعمت دی۔ یہ معجزہ ان کی نبوت کی دلیل تھا۔ چونٹی کا واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کے مخلوق میں بھی شعور اور نظام موجود ہے۔ اصل بادشاہی وہ نہیں جو تخت و تاج میں ہو، اصل قیادت وہ ہے جو کمزور مخلوق کی حفاظت کرے،
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ طاقت کا مطلب ظلم نہیں بلکہ رحم ہے۔